أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. کل یہ بات بیان ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہے. جو بھی اب اس دنیا میں باقی رہے گا وہ اسلام پر ہی باقی رہے گا. اگر وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اپنا مذہب کو اپنا دین اپنا لیا وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کے اندر بھی خسارے و ذلت میں ہے، آخرت کے اندر بھی وہ خسارے میں ہے. کیسے خسارے میں ہے؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا. یہ دنیا کی اس کو مثال پھر کیا دی؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا. کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد یہ مرتد ہو گئے. اس آیات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے بندہ اسلام لے یا پھر مرتد ہو جانے کے بعد پھر اس کو توبہ قبول نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر یہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. چند دن کے بعد ان کے قبیلہ کا کوئی آدمی آیا، اس نے یہ آیات سنی کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. یہ جا کر حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی. انہوں نے کہا کہ محمد کا دین سچا ہے، محمد ہمارا سچا نبی ہے. پھر یہ آئے دوبارہ پھر یہ اسلام قبول کر لیا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اتنے یعنی حربے اختیار کی ہیں، یہود و نصارہ، نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، مجھ خدا کی ذات کو بھی ان لوگوں نے چھوڑا، تو پھر ان کے بارے میں کیا ہے؟ کیف یہدی اللہ، کیسے میں ان لوگوں کو میں ہدایت دوں؟ یہ تو لوگ کفر پر ہیں، کافر ہیں. ایمان لے آنے کے بعد بھی یہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لیا، واضح دلیل واضح ان کے معجزات کو بھی دیکھ لیا، مان بھی لیا، پھر بھی یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو میں کیسے ہدایت دوں؟ میرے نبی کی بات کو یہ مانتے نہیں ہیں. ایک بات یہ ہے انہوں نے دیکھا نہ ہو، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کلام سب کچھ دیکھ لیا اور معجزات کو بھی دیکھ لیا، اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے ہدایت کہاں سے میں دوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پہلے جب دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر یہ دعا کرتے تھے. جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے یہود و نصارہ کا یہ طرز عمل تھا. جب بھی وہ دعا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے. جب ان کے سامنے آ گئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور یہی ہیں ان ظالم قوم کو کبھی میں ہدایت نہیں دوں گا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ. اب ان کے لیے اب کیا ہے؟ دوسری سزا کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے یہی سزا ہے، ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے. یہی لوگ جنہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور صرف ایک نبی کو مان لیا اور کسی فرشتوں کو بیٹا بنا لیا، کسی نے مجھے بیٹا بنا لیا، مجھے بنا لیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے. صرف میں لعنت نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں کے لیے فرشتے بھی میرے جتنی ہیں سارے لعنت کرتے ہیں. فرشتے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے جو لوگ ہیں، مخلوق ہیں، سب ان کو پھر لعنت کرتی ہیں. خالدین فیہا، تو اسی لعنت پہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. ان کے لیے قیامت کے دن تھوڑا سا بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. جس طرح دنیا کی جو سزا ہوتی ہے، ہر وقت بندہ سزا نہیں دیتا رہتا، تھوڑی سزا دینے کے بعد ٹھہر جاتا ہے، اس کو دوبارہ ہوش آ جائے پھر اس کو میں ماروں، یا تھوڑی سزا دینے کے بعد معاف بھی کر دیتے ہیں. دنیا کا معاملہ تو یہی ہے، یا تو آج کل کی طرح کوئی معاملہ ہو جائے تو پیسے دے کر بندہ جان چھڑوا لیتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کے دن تمہیں کون چھڑانے والا ہوگا؟ تم پر تھوڑا سا بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا عذاب بھی نہیں کیا جائے گا. جس طرح میں تمہیں عذاب میں ڈالوں گا پھر چلتے رہو گے اس کے اندر ہمیشہ تک. پھر تمہیں نہ کوئی اور زندگی ملے گی، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اب زندگی ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ. پھر فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم.
ولا هم ينظرون، پھر تمہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، فرصت بھی نہیں ملے گی، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر وہ لوگ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں ایمان سے پہلے مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، وہ اپنا عقیدہ صحیح بنا لیتے ہیں، ایسا عقیدہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ اپنا عقیدہ بھی ٹھیک بنا لیتے ہیں، فإن اللہ غفور الرحیم، پھر بے شک میں اللہ فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، اگر وہ توبہ طیب ہو جاتے ہیں، اپنی توبہ قبول کروا لیتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، پھر میں اللہ غفور الرحیم ہوں، پھر ان بندوں کو میں بخش دوں گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ منکر ہیں، جن لوگوں نے انکار کیا ایمان کے بعد، پھر انہوں نے کفر کے اندر بڑھاتے رہے۔ ایک صحابی ابو عالیہ یہ فرماتے ہیں ایک صاحب کفر پر اڑ گئے، لیکن کفر پر وہیں اڑ نہیں گیا بلکہ کفر میں زیادتی کرتے گئے، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان لایا، ایمان لینے کے بعد تو نے کفر کیا اور کفر میں زیادتی کی، تیرے لیے کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی، لن تقبل توبتہم، ہرگز توبہ قبول نہ ہوگی، واولئک هم الضالون، وہی ہیں جو گمراہ ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اور کافر ہیں تو ہرگز قبول نہ ہوگا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم، اور کفر ہی پر وہ مر گئے، ان کے لیے ہرگز یہ توبہ قبول نہ ہوگی، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر پر ہی مر گئے ان کے لیے توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اولئک لہم احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، اللہ رب العزت نے ایک ان کو مثال دی کہ جس طرح تم پر کیا دنیا کے اندر کوئی عذاب آتا ہے، کوئی سزا مقرر کی جاتی ہے، تم پیسے دے کر فدیہ دے کر اپنی جان چھڑواتے ہو، قیامت کے دن تم پر یہ ایسا عذاب، ایسی بات نہ ہوگی، اگرچہ تم پوری کی پوری زمین بھی سونے سے بھر کر دے دو اور فدیہ دے دو، ہمیں ایک عذاب کے بدلے میں ہماری جان چھڑا دو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پہلی بات، سونا لائیں گے کہاں سے؟ اتنا سونا کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہی فرما رہے ہیں جن لوگوں کے پاس مال و دولت تھی، مال و دولت پر ان کو ناز تھا، وہ کہتے ہیں ہم تو مال دے کر اپنی جان چھڑوا لیں گے، تو اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں اگر پوری زمین بھی تم سونے سے بھر کر مجھے دو تب بھی تمہیں قبول نہیں کروں گا، تب بھی تمہیں تخفیف نہیں ہوگی عذاب میں، تمہیں اتنی میں عذاب دوں گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اسی دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، کوئی بھی نہیں ہوگا ان کو بچانے والا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے ایمان کی موت کی تیاری بھی نصیب فرمائے، اپنے پر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ، سالہ ایک سپارہ ختم تھی گئے، اللہ پاک کو قبول فرمائے۔